بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طالب علموں، کئی دنوں سے میں تعلیم کے اوپر آپ سے بات کر رہا ہوں اور انشاءاللہ معظم جیسے اسٹوڈنٹ اور میں اور بہت سارے اور لوگ مل کے آپ سب کو واضح کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے کہ آپ ذرا تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تعلیم کی اہمیت کے بارے میں پہلے بھی بہت کچھ کہہ چکا ہوں۔ آج بھی ساؤتھ افریقہ کی ایک یونیورسٹی کے گیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کسی قوم کو محکوم بنانا ہے، کسی قوم کو غلام بنانا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر بم گرائے جائیں، ٹینکوں سے چڑھائی کی جائے، ہوائی جہازوں سے شیلنگ کی جائے، بلکہ اس قوم کو غلام ایک سمپل طریقے سے بنایا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا نظام تعلیم کو تباہ کر دو۔ نظام تعلیم تباہ ہوگا، قوم غلام بن جائے گی۔ بلکہ وہ آگے تفصیل میں کہتے ہیں کہ تعلیم کے اندر سے اس کی روح ختم کر دو کہ تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں، نقل کو عام کر دو، تعلیم کو پروفیشن بنا دو، بس تعلیم ختم ہو جائے گی۔ تو بیٹے، آج میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں اس کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ سب سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے، چاہے رومنز میں تھے چاہے گریکس میں تھے، وہ تحقیقات کرتے تھے۔ اچھا، سب سے پہلا علم جو تھا وہ فلسفہ تھا۔ فلسفے کے اندر ہی سب کچھ آتا تھا۔ انسان جو ہے وہ ستاروں کے بارے میں، سورج کے بارے میں، اس کے بعد زمین کے اگرنے والے پودوں میں، اس کے بعد موسموں کی تبدیلی میں، ہر چیز میں سوچتا تھا، اور اس کو فلسفہ کہتے تھے۔ یہ فلسفہ ہی بعد میں مختلف قسم کے سبجیکٹس میں تبدیل ہو گیا۔ تو شروع میں یہ ہوتا تھا کہ ایک فلسفی، ایک کیمیاء دان جس کو سب کچھ کہہ سکتے ہیں، ایک اسٹرانومر، یہ جو ہے اپنا کام کرتا تھا، اور اس کے پاس اپرینٹسز، جن لڑکوں کو شوق ہوتی تھی، جن نوجوانوں کو شوق ہوتی تھی، اس کے پاس جا کے اس کے شاگرد بن جاتے تھے، اس کے پاس رہتے تھے، اس کے پاس پریکٹس کرتے تھے، اس چیز کو سیکھتے تھے، اور جب وہ سیکھ جاتے تھے تو اس کو معلم کہتے تھے، انگریزی میں مینٹر کہتے ہیں، کچھ اور لفظ بھی استعمال ہوتے تھے ان کے۔ تو وہ ان کو اذن دے دیتے تھے کہ بیٹے آپ نے اتنی تعلیم حاصل کر لی ہے کہ آپ خود جا کے بیٹھ کے اس کے اوپر لوگوں کو فیض دے سکتے ہو۔ صحیح ہے، یہ ایک تعلیم کا ایک نظام کافی عرصے تک چلتا رہا۔ ایک بندہ جس نے بہت کام کیا ہے، بہت سارے لوگ اس کے پاس گئے اور جا کے سیکھتے رہے، سیکھنے کے بعد کئی سالوں تک وہاں رہتے تھے، اس کے پاس رہتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، وہ ان کو سکھاتے رہتے تھے، اور اس کے بعد وہ اسی قسم کا علم حاصل کر کے وہاں سے نکلتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور ویو آئی، اور وہ ویو کیا آئی کہ وہ جو معلم ہوتے تھے، وہ جو کیمیاء دان ہوتے تھے، وہ جو فلسفی ہوتے تھے، انہوں نے کتابیں لکھنی شروع کر دی۔ اپنی زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ ایک کتاب میں رکھ دیتے تھے۔ اب جناب یہ ہوا کہ جب یہ کتاب آئی تو علوم جو ہے یہ پھیلنے شروع ہو گئے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ پہلے جو ہے ایک فلسفی، ایک معلم، اس کے بعد گنجائش 10-15 بندوں کی ہوگی، اس سے زیادہ تو ہوتی ہی نہیں۔ اب 100-200 کو تو ساتھ لے کے چل نہیں سکتا، ان کا رہنا بھی ہے، انہوں نے کھانا بھی کھانا ہے، اور ان کی تربیت بھی کرنی ہے۔ لیکن اب جو ہے کام تھوڑا سا پھیل گیا، کتابیں لکھی گئیں۔ اب یہ کتابیں مختلف علاقوں میں پہنچ جاتی تھیں۔ وہاں کیا ہوتا تھا، ایک بندہ اس کتاب کو پڑھتا تھا اور باقی بیٹھ کے سنتے تھے۔ سننے کے بعد کیا کرتے تھے، اس کے اوپر بحث کرتے تھے، پھر کیا کرتے تھے، تجربات کرتے تھے۔ سمجھیں، اب تعلیم تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے کہ ایک بندہ، وہ جو کتاب ایک نسخہ ہوتا تھا جس کو بڑا قیمتی نسخہ سمجھا جاتا تھا، پرنٹنگ پریس تو تھی نہیں، یہ دور تو تھا نہیں کہ آج ایک کتاب لکھی گئی ہے، ہزاروں لاکھوں کاپیاں اس کی پرنٹ ہو کے مارکیٹ میں آ گئی ہیں، ایسا نہیں تھا۔ ایک کتاب بڑی مشکل سے لکھی جاتی تھی،
پھر کچھ پروفیشن بھی آ گئے اس میں کہ کچھ لوگ جو ہے اسپیشلی جو پڑھے لکھے ہوتے تھے وہ جو ہے کیا کرتے تھے، ان کتابوں کی کاپیاں کرتے تھے، وہ مارکیٹ میں بیچتے تھے۔ اس طرح دنیا کی کتابیں جو ہے طول و عرض میں اس وقت قافلے چلتے تھے، کوئی ایک کتاب جو ہے وہاں مغرب سے نکلی مشرق تک پہنچ گئی، تو کتابوں کے اوپر بڑا ڈیپینڈنس تھی اور کتابیں بڑی محدود تھیں اور نایاب تھیں اور کامیاب تھیں۔ اچھا یہ بات میں بتا دوں کہ یہ جو تعلیم اس وقت تھی کہ کتاب پڑھنا، اس کے اوپر بحث کرنا، تجربات کرنا، تحقیق کرنا، آج بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بہترین نظام تھا۔ اگرچہ یہ بہت عرصہ پہلے تھا، لیکن اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا، کیونکہ اسی وقت سب سے زیادہ فلاسفر، اس وقت سب سے زیادہ محقق اور پتہ نہیں کون کون لوگ پیدا ہوئے جب کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ بیٹھ کے کیلکولیشن کر رہے تھے کہ زمین کا قطر کتنا ہے، سورج ہم سے کتنا دور ہے۔ کیسے کرتے تھے یار، ذرا سوچے نا، نہ ٹیلیسکوپ تھی، نہ کوئی اور انسٹرومنٹ تھے، صرف فلسفہ، بحث، اور ان کے ذریعے وہ معلوم کر دیتے تھے کہ زمین کتنے عرصے میں یہ اپنی گردش مکمل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انسانی جسم کے اندر تحقیقات ہو رہی تھی، اس کے علاوہ پانی اور یہ جو ایلیمنٹس ہیں ان سے نئی نئی چیزیں بنائی جا رہی تھی۔ دس از کالڈ دا بیسٹ ٹائم۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ پہلے تو وہی تھا، معلم جو ہے وہ اس کو زبانی اذن دے دیتا تھا، اجازت دے دیتا تھا، اذن میں اجازت دے دیتا تھا کہ آپ جائیں اور اپنے علاقے میں جا کے یہ کام کریں۔ لیکن یہ جب پھیل گیا تو پھر ایک اور چیز آ گئی کہ اب جو ہے لوگ جب پڑھ لیتے ہیں تو ان سے ان کا امتحان لیا جائے اور اس کے بعد ان کو ڈگری ایک یا سند دی جائے کہ آپ جو ہے اب جو ہے بالکل اس چیز میں مہارت رکھتے ہیں، اور وہ ڈگری ان کو دینی شروع کر دی۔ یہ شروع میں تو ٹھیک تھا، بعد میں جا کے اسی نے تعلیم کا کبڑا کر کے رکھ دیا، ایگزامینیشن اور ڈگری نے۔ پھر لوگوں کی توجہ، یعنی پہلے ایک محقق وہاں سے نکلتا تھا تو لازم بات ہے اس کی معاشرے میں عزت ہوتی تھی، پیسہ بھی آتا تھا، شہرت بھی آتی تھی، سارا کچھ آتا تھا۔ اب لوگوں نے سمجھ لیا کہ امتحان دے، ڈگری لیں اور سب کچھ اس کے پیچھے آ جائے گا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ تعلیم کی روح نکل گئی، صرف ایگزام اور ڈگری رہ گئے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو بالکل ہی ستیہ ناس ہو کے رہ گیا کہ بس ہر ایک کی شوق، ہر ایک کی کوششیں ایک نقطے پہ اکٹھی ہو گئی کہ جناب ڈگری حاصل کریں کسی طرح سے، چاہے ایگزامینیشن میں چیٹنگ کرنی پڑے، چاہے رٹا لگانا پڑے، ڈگری 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 اور پھر مارکس۔ اس نے آ کے تعلیم کو بالکل دوسری طرف پھینک دیا، وہ مقصد ختم ہو گیا۔ آج جو لوگ اس کی طرف ریورٹ کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تعلیم اس لیے تو نہیں بچاتے کہ سر ختم کریں، تھکیں۔ یس کچھ کہہ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو کہ آج جو ہے اگر تعلیمی نظام کی طرف کوئی قوم لوٹ کے آ رہی ہے تو وہ اس پیٹرن پہ آ رہی ہے کہ چیزوں کو پڑھیں، ان کے اوپر بحث کریں، ان کے اوپر تجربات کریں اور اپنے شعور کو زندہ کریں اور اپنی سوچوں کو زندہ کریں، ان علوم کو اپنی شخصیت میں بسانے کی کوشش کریں۔ یہی کوشش ہم یہاں کر رہے ہیں، اگرچہ ایگزام کے اس ریسٹرکشن سے، ایگزام کی اس ضرورت سے ہم باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ ملک کا تعلیمی نظام اس کے ساتھ چلنا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، نمبر کم آئیں گے تو سارا ستیہ ناس ہو جائے گا، نمبر بھی لینے ہیں، یہ بھی مجبوری ہے، نمبر لینے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ نمبروں سے ہم جو ہے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن اس سے پہلے بیٹے آپ اپنے اس طریقے سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جو چیز، جو ٹاپک آپ کی کتاب کے اندر ہے اس کے اوپر
بحث کرو، اس کے اوپر سوچو. یہ نہیں ہے کہ ٹیچر نے بتا دیا ہے کہ اس کی یہ تعریف ہے، یہ ایکسپلینیشن ہے، یہ لکھ لو، رٹ لو. نہیں، وہ دن آ جانا چاہیے بیٹے کہ آپ خود اس کے اوپر ذرا ایک کریٹیکل ویو تو لیں. یار یہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہر عمل کا رد عمل ہے. کیا رد عمل ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ ایسے ہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کوئی نہ کوئی ذہن دوڑائیں تو صحیح نا. جب آپ اس کا تنقیدی جائزہ لیں گے، تھوڑا سا اپنے شعور کو استعمال کریں گے، مختلف لائن پہ جا کے سوچنے کی کوشش کریں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ کے اندر ایک شعور جاگے گا، ایک علم کی جستجو آپ کے اندر پیدا ہوئے گی، اور یہی علم کی جستجو انشاءاللہ آپ کو بہترین نمبر بھی دلا کے جائے گی. پھر آپ عام بندے نہیں رہیں گے، ایک آرڈنری اسٹوڈنٹ نہیں رہیں گے، آپ سوچنے والے انسان بن جائیں گے. آج بھی آپ اپنی کلاسوں میں دیکھتے ہیں جو سب سے پیچھے ہیں وہ بس سستی اور کاہلی کے مارے ہوئے ہیں. ٹیچر نے کچھ پڑھا دیا ہے، کچھ سمجھ آیا ہے، کچھ نہیں آیا. جو آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو ٹھیک ہے، دے جائے تو بھی بھلا، نہ دے بھی تو بھلا. اگر وہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہ کیا ہے، یہ جو ٹاپک لکھا ہوا ہے سر نے بتایا ہے، what the hell it is, I should consider it. میں ذرا سوچوں تو صحیح یار، اپنے طریقے سے اس کے اوپر ذرا غور تو کروں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. why it is so, کیا اس کے مختلف نہیں ہے دنیا؟ تو پھر آپ بالکل اس کے برعکس قسم کے طالب علم پیدا ہوں گے. تو بیٹے اس کے اوپر بات جاری رہے گی. بٹ وی وانٹ ٹو نو کہ اصل ایجوکیشن کیا ہے. اصل ایجوکیشن یہ ہے کہ آپ جو چیز ہے، جو ٹاپک ہے، چاہے میتھ ہے، سائنس ہے، بایو ہے، فزکس ہے، اپنی سوچ کو اس کے اوپر انوالو کریں. آپ اس کا تنقیدی جائزہ لیں، آپ اس کے اوپر ایک دفعہ اپنے طور پر غور کریں. ایسا کیسے ممکن ہوگا؟ بہت سارے اسٹوڈنٹ تو ایسے ہی چل رہے ہیں کہ ٹیچر نے پڑھا دیا ہے، بس وہی لکھ لیا ہے، دیٹس آل. گھر گئے ہیں، ابے نے کہا بستہ اٹھاؤ سیدھا ٹیوشن والے کے پاس. کسی وقت آپ کو سوچنے کا تو موقع ملے گا ہی نہیں. ہر وقت آپ کو فیڈ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ لمحے کہاں سے نکالیں گے آپ لوگ؟ جب آپ خود اس پہ غور و فکر کریں گے. وہ تبھی ممکن ہے جب آپ خود سکون سے بیٹھ کے آپ خود جو ہے جاگنا اور سوچنا شروع کر دیں گے. اس کے لیے بیٹے ڈیلی کا ٹائم نکالیں. آن دا ڈیلی بیسس دیر شوڈ بی سم ٹائم. اور یہ آپ کو مزہ بڑا آئے گا. یہ نہیں سوچنا کہ یہ پتہ نہیں بڑا بورنگ کام ہے. یقین جانے آپ کر کے دیکھیں، آپ کو پب جی سے زیادہ مزہ آئے گا. آپ کو یہ گندی گیموں اور باقی چیزوں سے یقین جانے کے زیادہ مزہ آئے گا. کیونکہ ارسطو نے کہا تھا the real player is in learning. real player is in learning. باقی چیزوں میں بھی کوئی خوشی ملتی ہے، باقی کئی کام کر کے تھوڑی بہت خوشی ملتی ہے، لیکن اس کے بعد بوریت ہوتی ہے، اس کے بعد بدسکونی ہوتی ہے. لیکن علم کا جو شعور ہے، اصل خوشی یہیں پہ ہے. اور اس کو آپ کر کے دیکھیں ایک دفعہ بیٹے ذرا اپنے ذہن کو تبدیل کریں کہ آپ جو ہے ہر ٹاپک پہ ذرا سوچنا شروع کر دیں. سمجھ رہے ہو؟ ہر ٹاپک کے اوپر ذرا سوچیں کہ یہ کیا ہے، کیا یار ایسے کیوں کہا جا رہا ہے. ایک دفعہ یہ اپنے آپ سے سوال کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیں کہ آپ کو اس میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت ساری چیزیں چھوڑ کے شاید اسی پہ لگ جائیں گے کہ یار یہ تو اٹس ریئلی انٹرٹینمنٹ، اٹس ریئلی انجوائبل. تو پلیز ڈو اٹس. تھینک یو ویری مچ.